السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم کرتے ہیں آغاز۔ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن پاکستان سیریز اس وقت چل رہی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہوگی، تھرڈ ویڈیو آ چکی ہے۔ 2 ویڈیو جس نے نہیں دیکھی، شوگراں اور نران، اسلام آباد سے نران روڈ کے متعلق، وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ ان کا لنک بھی میں لگا دوں گا، نہیں تو پھر آپ اس سے پہلے 2 ویڈیو وہی آئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم آج کی ویڈیو کا ہم کرتے ہیں آغاز، جو کہ ہوگی ناران سٹی، جو کہ پاکستان کا اس وقت مئی اور جون میں سب سے زیادہ سیاحتی علاقہ مشہور بنا ہوتا ہے، کیونکہ سیاحوں کی سے بھر چکا ہوتا ہے۔ اس سیزن کے دوران، مئی اور جون کے دوران، یہ علاقہ سیاحوں سے بھر چکا ہوتا ہے۔ ہم ویڈیو کا ہم کرتے ہیں آغاز۔ ناران، جو کہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے، یہ بالا کوٹ پاکستان، یہ خیبر پختونخوا کے ایک شہر بالا کوٹ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جگہ سیاح حضرات کے لیے ایک اہم جگہ ہے۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس جگہ پر مئی اور جون کے مہینے میں سیزن ہوتا ہے اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس جگہ کا سب سے خوبصورت مقام جھیل سیف الملوک ہے، جو کہ 2.7 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور ہر سال یہاں پر لاکھوں حضرات سیر کے لیے ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ ناران کے ساتھ دریا کنہار بہتا ہے، اور ناران میں 5 ماہ برف باری ہوتی ہے، تو وہاں کے مقامی لوگ بالا کوٹ کی طرف آتے ہیں، تو وہاں کم سے کم 10 فٹ برف باری ہوتی ہے، تو وہاں پر پہاڑوں سے جنگلی جانور نیچے ناران میں آ جاتے ہیں، جن میں تیندوا اور ریچھ اہم ہیں۔ یہ ملک پاکستان میں واقع ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے، اور ناران کا ضلع مانسہرہ ہے، اور اس کی بلندی 2490 میل، تقریباً 7900 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اگر ہم اس کے بارے آگے بات کریں تو تاریخی اعتبار سے یہ علاقہ ابتدائی طور پر خانہ بدوش گجر اور کوہستانی قبائل کے چراگاہ اور گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ لفظ ناران مقامی ہندکو اور اردو زبان میں وادی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صدیوں تک یہ ایک گمنام اور پرسکون علاقہ رہا، جس تک رسائی انتہائی مشکل تھی۔ یہاں کے مقامی لوگ موسم سرما میں شدید برف باری کے باعث نچلے علاقوں مثلاً بالا کوٹ کی طرف نقل مکانی کر جاتے تھے۔ ناران کی تاریخ میں جھیل سیف الملوک کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کے ارد گرد کے علاقے ثقافتی تاریخ میں گھومتی ہے۔ یہ جھیل وادی ایک مشہور شہزادے سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی رومانوی داستان سے منسوب ہے۔ اس داستان کو بعد میں مشہور صوفی بزرگ اور شاعر میاں محمد بخش نے اپنی شاعری میں امر کر دیا، جس نے اس علاقے کو ایک رومانوی اور صوفیانہ اہمیت بخشی۔ مقامی روایت میں مانا جاتا ہے کہ یہاں 14ویں رات کو آدمی پریاں جھیل پر اترتی ہیں۔ برطانوی راج کے دور میں وادی کاغان خوبصورتی کو بیرونی دنیا کے سامنے متعارف کرایا گیا، تاہم ناران اس وقت بھی ایک چھوٹا اور دشوار گزار گاؤں تھا۔